قرآن کریم کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق ہو جائے اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا گیا تو اللہ رب العزت اس ایک رات کو ہزاروں مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ اسی قرآن کریم کے ساتھ تعلق جب حضرت انسان کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو بھی عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی قرآن کریم کے ساتھ تعلق ایک کاغذ کا ہو جائے اللہ اس کو مقدس بنا دیتے ہیں۔ اسی قرآن کریم کے ساتھ تعلق رمضان کا ہوا تو اللہ نے سارے مہینوں کا اس کو سردار بنا دیا۔ تو قرآن کریم خود بڑی مقدس کتاب ہے، ایسی مقدس ہے کہ جس کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے وہ بھی مقدس ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے ساتھ وفا کرنے کی، محبت کرنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا پڑھنا یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بشارتیں عطا فرمائی۔ پڑھنے پر بھی انعامات ہیں، سننے پر بھی انعامات ہیں، جس جگہ پر پڑھا جائے اس جگہ کے لیے بھی انعامات کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں قرآن کریم پڑھا جائے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور سکینہ نازل ہوتی ہے، اس جگہ کو، اس گھر کو اللہ کے روحانی فرشتے گھیر لیتے ہیں، بلکہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کے اندر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور پوری زمین پہ پھیل جاتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی دین کی محفل ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، دین سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، تو فرشتہ دوسرے فرشتوں کو اعلان کرتا ہے کہ آؤ بھائی ہمارا مقصد یہاں پہ، ہمارا مقصود یہاں مل گیا، آ جائیے۔ سارے فرشتے آ کر اس محفل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جائے اللہ کے نورانی فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ تو جو قرآن پڑھا جائے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ کہتے ہیں جہاں پہ قرآن پڑھا جائے اللہ کی رحمتیں اس طرح کھینچی آتی ہیں جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم پڑھنا بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ بھائی اس پہ پڑھنا پر ہی اللہ کے رب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز میں قرآن کریم کو پڑھتا ہے ایک لفظ پر اللہ رب العزت 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک لفظ پر قرآن کریم کے کتنے لفظ ہیں؟ اب اللہ نے کتنی نیکیاں عطا فرمائی ہیں ہم حساب لگا سکتے ہیں؟ اللہ پاک اس سے بھی زیادہ دینے پہ قادر قدرت ہے، وہ اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں۔ اس میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اجر اس پہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اتنی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ فرمایا ایک لفظ قرآن کریم کا نماز میں پڑھو 100 نیکیاں، اگر بیٹھ کر نماز میں پڑھو تو 50 نیکیاں، اگر بغیر نماز کے پڑھو چلتے پھرتے باوضو ہو کر 25 نیکیاں۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھنے والے کو نیکیاں مل رہی ہیں، جو پیچھے کھڑا ہو کے سن رہا ہے جتنا پڑھنے والے کو ثواب ہے اتنے سننے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور یہ تو پھر عام روٹین سے تھی۔ رمضان میں تو اللہ پاک اجر کو بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں نفل پڑھ دو فرض کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا اللہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے دینے کے بہانے دیکھیں اور ہماری محرومیاں کے بہانے دیکھیں۔ آج معمولی بہانوں سے ہم تراویح چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بہانے ہیں، بھائی آج تو پیٹ میں درد ہے، آج سر میں درد ہے، آج بس میں تھکا ہوا ہوں، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ یہ معمولی بہانوں سے ہم نمازوں تراویحوں کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ روزے کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔
اللہ نے اس رمضان کو ہمارے بخشش کا بہانہ بنایا. وہ حدیث شریف میں آتا نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے تو پہلے قدم ممبر پر جب رکھا تو فرمایا آمین, دوسرے پر رکھا آمین, تیسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین. صحابہ حیران, یا رسول اللہ آج ہم نے آج نیا عمل دیکھا ہے, یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل امین آئے تھے اور مجھے فرمایا آقا علیہ السلام آپ ان دعاؤں پر آمین کہیے. کیا دعا تھی؟ دعا نہیں تھی بلکہ بد دعا تھی. بد دعا تھی. کیا تھی؟ کہ اللہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. آج ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں نا روزہ چھوڑنے کا, آج ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں نا نمازوں چھوڑنے کا, آج ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں تراویح چھوڑنے کا, اور اللہ بہانہ بناتے ہیں بخشنے کا. یہ تراویح, یہ روزہ, یہ تلاوت, یہ محفلیں, یہ بخشش کا بہانہ ہے اصل. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین کس چیز پہ؟ کہ جسی کی دن میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. کیا بخشش کس سے ہوگی؟ یہ تراویح پڑھنے سے, قرآن پڑھنے سے, روزہ رکھنے سے, نیک اعمال کرنے کی وجہ سے. آج ہم نے صرف بہانہ بنا لیا جی بھائی ہم رزق حلال بھی تو کما رہے ہیں, ہم محنت بھی تو کر رہے ہیں, ہم مشقت بھی تو کر رہے ہیں, ہم فلاں کام کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. بھائی 11 مہینے بھی تو کرتے ہو, آپ نے کسی کو روکا؟ کوئی نہیں روکا, جو کرتے ہو کرو. 1 مہینے اگر اپنے معاملات کو تھوڑا سا تک آگے پیچھے کر لیں. حالانکہ ہمارے بڑوں کا عمل یہ تھا کہ رمضان سے پہلے دنیاوی معاملات کو سمیٹا کرتے تھے, کم کیا کرتے تھے تاکہ رمضان مبارک کے زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کر سکیں, زیادہ سے زیادہ گھر بیٹھ کر نیک اعمال کر سکیں. تو یہ رمضان کیا تھا؟ بخشش کا بہانہ, اور ہم نے اعمال چھوڑنے کے بہانے بنائے. تو حدیث کی تھوڑی سی بات کر لیں. فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کی تو اس کی ہلاکت اور بربادی ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آمین. اور دوسری, جس کی زندگی میں اس کے والدین ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے بخشش نہ کروا لے, وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے. اس میں آج ہم کہاں کھڑے؟ کیا ہم نے والدین کی فرمانبرداری کی؟ کیا ہم والدین کی مان کر چلتے ہیں؟ کیا ہم والدین سے مشورہ کر کے چلتے ہیں؟ کیا والدین ہمارے خلاف ہمارا کوئی برا سوچتے ہیں؟ والدین ہمیشہ اولاد کے لیے بھی خیر خواہی سوچتے ہیں, اچھا ہی سوچتے ہیں. والدین نے زندگی گزاری ہوتی ہے اس ماحول میں, اس معاشرے میں, وہ جب بھی مشورہ دیں گے اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کو دیں گے, آپ کو اچھی راہ دیں گے. کبھی والدین نے اولاد کا برا نہیں سوچا, ہمیشہ اولاد ہی دھوکہ دے جاتی ہے. اور جب اپنی اولاد ہوتی ہے پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ میں نے کیا کیا. وقت سے پہلے سمجھنا ہی ضروری ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین کس چیز پہ؟ کہ جس کی زندگی میں والدین ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اپنی بخشش کا بہانہ نہ بنا لے, ذریعہ نہ بنا لے, وہ ہلاک اور برباد ہو. اور دیکھا جائے خدمت نہ کرنے والے, بے ادبی کرنے والے, گستاخیاں کرنے والے, وہ ہلاکت کے کنارے پہ ہوتے ہیں. چاہے ظاہری دیکھنے میں وہ جتنی بھی ٹھاٹ بھاٹ سے ہو, ظاہر میں دیکھنے میں وہ جتنی عزت ہو گاڑیوں میں یا سہولتوں میں ہو, حقیقت کے اندر وہ بربادی کے گھسے ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے اس پر آمین فرمایا. اور تیسرا, جس کے سامنے نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے تو وہ بھی ہلاک اور برباد. تو یہ درود پڑھنا بھی ہماری زندگی کی ضرورت ہے. ہمارا نبی علیہ السلام کا ہمارے اوپر حق ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کتنی دعائیں کی ہیں, کتنی قربانیاں دی ہیں, کتنی مشقتوں کو برداشت کیا ہے, ہمارے لیے دن رات ایک کیا ہے. ورنہ مکہ والے تو کہتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مشن کو چھوڑ دیں, اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو مکے کا سردار بنا دیتے ہیں, آپ کو اگر رشتہ چاہیے جس خاندان جس عورت کی طرف اشارہ کے ہم آپ رشتہ دے دیتے ہیں, اگر آپ کو مال و دولت چاہیے ہم سارے مکے والے مل کر آپ کو مال و دولت جمع کر کے دے دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, مجھے ان کے لیے نہیں بھیجا گیا, میں تو اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں, میں تو مخلوق کا تعارف مخلوق کو اللہ کا تعارف کروانے آیا ہوں, اس مخلوق کو رب سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں.
یہ آج در در پہ جو دھکے کھا رہے تھے نا، لات و منات کے سامنے جھک رہے تھے، فرمایا یہ کچھ نہیں، اللہ صرف ایک۔ تو نبی علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی تھی، یہ میرے اور آپ کے لیے۔ آج ہم نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں نا، تو نبی علیہ السلام ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہم ایک دفعہ درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر یہی عمل ہم رمضان میں کریں گے تو 10 کو گناہ 70 پہ کتنا اجر آئے، کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنے درجے بلند ہوں گے، کتنے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میرا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حدیث پہ دیکھیں کہ جبرائیل نے علیہ السلام بدعا کی، نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہا ہے۔ کیا جبرائیل امین خود آ جاتے ہیں؟ کبھی خود نہیں آئے، پروردگار نے بھیجا ہے تو جبرائیل امین بھی آئے۔ وہ ایک اللہ یہ چاہتے تھے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو جا کر بتاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ ان پر آمین کہیں، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی وہ ہلاک اور برباد، جس کی زندگی میں اس کے والدین دونوں میں سے ایک یا بڑھاپے کو پہنچا اس نے خدمت نہ کی وہ ہلاک اور برباد، جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور اس نے درود نہ پڑھا تو بھی ہلاک اور برباد۔ تو میرے دوستو ہمیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ رمضان ہمیں کچھ دینے کے لیے آیا ہے، ہم سے کچھ لینے نہیں ہے۔ مہمان جب آتا ہے نا اس کا اکرام ہوتا ہے، ہم مہمانوں کا اکرام تو کرتے ہیں، یہ رمضان بھی ہمارے پاس مہمان، 2 عشرے گزر گئے، تیسرا قریب ہے، چند دن ہوں گے تو یہ بھی چلا جائے گا، لیکن جب اللہ کے حضور پہنچے گا تو ہمارے اعمال بھی اللہ کے حضور پہنچیں گے۔ اب یہ اعمال ہمارے کیسے ہوں گے اور ان پہ ہمیں کیا ملے گا، یہ ہم خود اندازہ لگا لیں کہ ہم نے رمضان کو کیسے گزارا، کیا ہم نے صرف دنیاوی مصروفیات میں نہ کر گزارا ہے یا دین کے لیے بھی وقت نکالا ہے۔ اگر دین کے لیے وقت نکالے اللہ نے توفیق دی ہے تو اس پر اللہ کو شکر قدر نہ کرنا چاہیے، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر۔ اور اگر اس میں سستی ہوئی کمزوری ہے تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے، یا اللہ یقیناً جس طرح اس کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے، یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، اور بقیہ جو ایام ہے یا اللہ ہمیں رمضان کی قدر کر کے اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اس محفل کو اپنے شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کے بنا انعامات اور برکات ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔